السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک صاحب نے یہ سوال بھیجا تھا طلاق کے حوالے سے، تو یہ ذرا سوال سن لیجیے گا۔ اس سوال کا جواب پھر خلیل الرحمن چشتی صاحب نے دیا ہے۔ وہ بہت ضروری سوال ہے جو کہ اکثر جو ہے نا وہ درپیش ہوتا ہے۔ طلاق کے حوالے سے مختلف مسائل، پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، تو اس سوال کو ذرا سن لیجیے، پھر اس کے بعد خلیل الرحمن چشتی صاحب کا جواب جو اس حوالے سے دیا گیا تھا وہ بھی سن لیجیے۔ سوال اس طرح ہے کہ میرے بھائی کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوئی تو بھابھی نے خلا لے لیا۔ عدالت کی طرف سے 2 طلاق بھیجی گئی۔ اب بھائی کی شادی کر رہے ہیں تو لڑکی والے چاہتے تھے کہ بھائی اپنی پہلی بیوی کو 4 گواہوں کی موجودگی میں طلاق دے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی 4 گواہوں کی موجودگی میں طلاق دے دی، مگر اب بھائی یہ کہتا ہے کہ میں نے دل سے نہیں دی، بس مجھے مجبور کیا گیا تھا ایسا کرنے پر، میری نیت نہیں تھی طلاق دینے کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر نیت نہ ہو اور منہ سے اگر طلاق کے الفاظ بھی ادا کر دیے جائیں گواہوں کی موجودگی میں، تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ خلا کی صورت میں عدالت کی طرف سے بھیجی گئی طلاق میں رجوع ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ قرآن و حدیث سے اس مسئلے کا جواب دیں۔ یہ ایک سوال ہے کہ جس کا جواب سنیے خلیل الرحمن چشتی، مولانا خلیل الرحمن چشتی صاحب جو کہ میرے استاد محترم ہیں، انہوں نے جو جواب دیا وہ سن لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ یہ جو سوال آپ کی طرف سے کیا گیا ہے کہ میرے بھائی کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوئی تو بھابھی نے خلا لے لیا۔ بھابھی کو کیا ضرورت تھی خلا لینے کی؟ عموماً تو اولاد نہیں ہوتی ہے تو شوہر طلاق دیتا ہے، لیکن بھابھی نے خلا لے لیا تو عدالت کی طرف سے 2 طلاقیں بھیجی گئیں۔ عدالت کی طرف سے 2 طلاقیں نہیں بھیجی جاتی ہیں، عدالت کی طرف سے 2 نوٹس بھیجی جاتی ہے۔ عدالت کون ہوتی ہے طلاق دینے والی؟ عدالت تو حکم نافذ کرتی ہے، بعض صورتوں میں عدالت تفریق کرتی ہے۔ دیکھیے، خلا کا اختیار بیوی کا ہے، عورت کا ہے، طلاق کا اختیار شوہر کا ہے، عدالت کا نہیں ہے، تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ اچھا، تو بھابھی نے خلا لے لیا تو وہ خلا اس صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ شوہر اس کو قبول کرے، یا پھر عدالت اس کو مظلوم سمجھ کر اس کو نکاح سے آزاد کر دے کہ اس کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، عورت کو اس کو پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے، اس کا شوہر نامرد ہے، تو عورت کی فریاد کو سن کر عدالت نکاح کو ختم کر سکتی ہے اور خلا کی درخواست پر فیصلہ دے سکتی ہے۔ اگر شوہر نہ آئے اور شوہر جو ہے وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہ ہو، بہرحال وہ تو خلا کا مسئلہ ہو گیا۔ اچھا، اب آ جائیے، نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ بھائی اب دوسری شادی کر رہے ہیں۔ لڑکی والے چاہتے تھے کہ بھائی اپنی بیوی کو 4 گواہوں کی موجودگی میں طلاق دیں، تو یہ لڑکی والے بڑے ظالم لوگ تھے، بڑے کافر قسم کے ناشکرے لوگ تھے، بڑے کافر یعنی ناشکرے، بڑے اللہ کے ناشکرے لوگ تھے۔ 10 سال ایک خاتون ایک مرد کے ساتھ رہی اور کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس کو پہلی بیوی کو طلاق دو، ہم بیٹی دیں گے۔ کیسے جاہل، کیسے ناشکرے، ان پر اللہ کا عذاب کیوں نہ آئے؟ کتنے خود غرض لوگ ہیں یہ۔ ایک خاتون 10 سال تک اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، اس کو اولاد نہیں ہوتی، اب یہ دوسری شادی کر رہے ہیں تو وہ دوسری بیوی بن کر آنا نہیں چاہتی، وہ کہہ رہی ہے کہ پہلی کو طلاق دو پھر میں شادی کروں گی، اور وہ شرط لگا رہے ہیں 4 گواہوں کی موجودگی میں دو۔ اچھا، بھائی نے طلاق دے دی، لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دل سے نہیں دی، بس مجھے مجبور کیا گیا ایسا کرنے پر، میری نیت نہیں تھی۔ تو یہ بھی بھائی کی بات صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ صحیح اس لحاظ سے ہے کہ اس کی نیت نہیں تھی ہوگی، وہ تو اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔
غلط اس لحاظ سے ہے کہ آپ کے بھائی میں اتنا دم خم ہی نہیں تھا کہ وہ کہتے کہ میں دونوں کو الگ الگ رکھوں گا، دونوں بیویوں کا حق پورا کروں گا، وہ 10 سال سے میرے ساتھ ہے، میں جو ہے دوسری شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، پہلی بیوی کو سزا کیوں دوں؟ اور یہ یعنی دوسری شادی کی خواہش میں اس نے جو ہے وہ مجبور ہو گیا۔ کیسا کمبخت آدمی ہے آپ کا بھائی بھی، کیسا ڈرپوک اور نامرد ہے کہ 10 سال جس عورت نے آپ کا ساتھ دیا ہے اس کو چھوڑ دیا آپ نے، اور اب نئی شادی کی فکر میں آپ نے 4 گواہوں کے سامنے طلاق دے دی اس کو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر نیت نہ ہو اور منہ سے اگر طلاق کے الفاظ بھی ادا کر دیے جائیں گواہوں کی موجودگی میں، تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ اب یہ تو مفتیوں کے اور فقہ کے مسائل ہیں، اور اختلافی مسئلہ ہے کہ ہمارے نزدیک تو نیت نہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی، لیکن تمہارے بھائی کو پکڑ کے 2-4 کوڑے مارے جائیں گے کہ اگر جج ہوگا تو تمہارا بھائی چونکہ نامرد ہے، ڈرپوک ہے، بزدل ہے، اور دوسری شادی کے لیے اس نے یہ جھوٹا ڈرامہ رچایا، جھوٹ بولا، جھوٹی قسم کھائی، 4 گواہوں کے سامنے کہا کہ میں نے طلاق دی، جھوٹ بولا نا، تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ میری نیت نہیں تھی، اب کہہ رہا ہے میری نیت نہیں تھی، تو مرد کا بچہ نہیں ہے نا تمہارا بھائی مجرم ہے۔ اچھا، اب دوسرا سوال یہ ہے کہ خلا کی صورت میں عدالت کی طرف سے بھیجی گئی طلاق میں رجوع ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو خلا کی درخواست واپس لی جا سکتی ہے۔ تو عدالت کی طرف سے کوئی طلاق نہیں دی جاتی، وہ صرف نوٹس جاری ہوتا ہے۔ پھر میں بتاتا ہوں پھر کیا سوال ہی غلط کیا گیا ہے۔ عدالت کی طرف سے طلاق نہیں ہوتی، وہ نوٹس ہوتی ہے۔ آپ نے خلا کی درخواست دی، آپ خلا کی درخواست واپس لے لیں، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب اس مسئلے کا حل یہی ہے، نمبر 1 مسئلے کا حل بتاتا ہوں میں۔ اب مسئلے کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کا بھائی ہے وہ مرد کا بچہ بنے اور توبہ اور استغفار کرے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور میں اپنی 10 سالہ رفیق حیات کو طلاق دینا نہیں چاہتا تھا، اولاد نہیں ہوئی، وہ اللہ کی طرف سے ایک تھی، اب میں دوسری شادی کر رہا ہوں، میں پہلی بیوی کا بھی حق ادا کروں گا، دوسری کا بھی حق ادا کروں گا، میں انصاف کروں گا، قرآن اور حدیث کے مطابق کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، اور میں نے یہ 4 گواہوں کے سامنے جو جھوٹ بولا اور جھوٹی قسم کھائی اور جھوٹا اقرار کیا اور جھوٹی طلاق دی، حالانکہ نیت نہیں تھی، اس پر بھی میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ توبہ کرے نا، استغفار کرے پہلے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دوسری لڑکی کے جو بھائی یا رشتہ دار ہیں، انہوں نے یہ جو شرط لگائی کہ 4 گواہوں کے سامنے آپ طلاق دیں، تو یہ بھی ایک ظلم ہے نا۔ کتنے ظالم لوگ ہیں کہ ایک 10 سال کی بیوی جو اس کے شوہر کے ساتھ رہی ہے اس کو چھوڑا کے آپ اپنی بہن یا اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب اگر اس نے طلاق دے دی تھی فرض کیجئے 4 گواہوں کے سامنے، تو رجوع کر لے آدھے گھنٹے کے بعد، ٹھیک ہے، وہ کہے کہ ہاں 4 گواہوں کے سامنے طلاق دی تھی لیکن میں نے 1 گھنٹے کے بعد رجوع کر لیا تھا، معاملہ ختم ہو گیا۔ رجوع کے لیے بھی گواہ بنا لے نا، 4 گواہ بنا لے، 4 دوستوں کو بلائے اور کہے کہ ہاں جی دباؤ کے تحت میں نے 4 لوگوں کے سامنے طلاق دی تھی، اور 15 منٹ کے بعد 1 گھنٹے کے بعد یا 1 دن کے بعد میں نے رجوع کر لیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ دونوں بیویوں کے ساتھ رہو، اچھے رہو، اور آپس میں جھگڑا مت کرو، اور کوشش کرو کہ دونوں کو الگ الگ جگہ پہ رکھیں، دونوں کے ساتھ انصاف کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔